القدر کی تلاش کرنا شروع کیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ نہیں، دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے بلکہ آخری عشرے میں ہے، آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خواب میں کہ وہ اس رات عبادت کر رہے تھے، سجدہ ریز ہوئے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے اور ان کے پیشانی کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دیکھو ہم لوگ دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن لیلۃ القدر دوسرے عشرے میں نہیں ہے، مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ لیلۃ القدر شب قدر جو ہے آخری عشرے میں ہے، اسی لیے ہم لوگ گھر جانے کے بجائے مسجد میں ہی رکے رہیں گے اور دیکھیں گے، اس کی تلاش کریں گے۔ تو ان میں سے ایک صحابی تھے، وہ باقاعدہ اسی انتظار میں تھے کہ لیلۃ القدر کب آئے گا، اس کی فضیلتیں کب لوٹیں گے۔ تو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانی بتائے وہ نشانی کب پوری ہوگی۔ تو اسی رات 21ویں رات کو ابر آلود ہو گیا، آسمان پورا کا پورا ابر سے بھر گیا تھا اور اچانک بارش ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی چھت سے قطرے ٹپکے اور نیچے والی زمین بھیگ گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھانے لگے تو فجر کی نماز میں جب اللہ کے نبی سجدے میں گئے تھے، ان کی پیشانی مٹی سے تر ہو گئی تھی اور ان کی پیشانی کو مٹی لگی ہوئی تھی۔ اسی بات کو صحابی رسول نے نوٹس کیا اور کہا کہ آج ہی کی رات تاخرات ہے، آج ہی کی رات شب قدر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی پوری ہو گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے تقریباً کئی رمضان دیکھے، کیونکہ رمضان کب فرض ہوا تھا، رمضان کے روزے کب فرض ہوئے تھے، دوسرے ہجری کو ہی فرض ہو گئے تھے۔ جب سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تک زندہ تھے، تقریباً 8 سال تک زندہ تھے۔ تو 8-9 سال تک رمضان کا مہینہ صحابہ اکرام دیکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے تھے، اللہ کے نبی آپ تو نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلا سکتا ہے، تو بتائیے لیلۃ القدر کب ہے، کون سی رات کو ہے؟ تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ 27ویں رات ہے، کبھی کہا 25ویں رات ہے، کبھی کہا 21ویں رات ہے۔ تو الگ الگ سالوں میں وہ رات بدلتے ہوئے آئی تھی، الگ الگ سالوں میں بدلتے ہوئے آئی تھی۔ ایک سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے بتلا دیا گیا کہ فلانا رات ہی لیلۃ القدر ہوگی، شب قدر ہوگی، کیونکہ بار بار صحابہ اکرام پوچھ رہے تھے۔ تو ان کے اس شک کو دور کر دیں اور پوری طریقے سے اس بات کو کلیئر کر دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو گیا ہے کہ شب قدر جو ہے فلاں ڈیٹ کو ہی ہوگی، یہ بتانے کے لیے آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب۔ جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچے تو وہاں پہ 2 صحابہ اکرام کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ 2 صحابہ اکرام، 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے معمولی چیز ہے، نہیں، بالکل خطرناک چیز ہے یہ لڑائی جھگڑا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنی فضیلتیں روک لیتا ہے۔ یہاں پہ بھی وہی ہوا، 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کو چھین لیا۔ نعمت کیا تھی؟ خوشخبری بتلانے کی تھی، لیکن جب 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اور اپنی نعمت کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو آ رہا تھا تم لوگوں کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے کہ وہ کس تاریخ کو آنے والی ہے، لیکن جیسے تم لوگ جھگڑنے لگے تو مجھے میرے ذہن سے بات نکل گئی اور میں بھول گیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے لڑائی جھگڑا۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ آیا ہے میرے بھائیوں، جو لوگ بھی اپنے بھائیوں سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں، یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتے، بہنوں سے، بھائیوں سے بات نہیں کرتے، وہ ابھی اسی رمضان کے مہینے میں توبہ کر لیں اور فوراً جا کے ملاقاتیں کر لیں، چاہے غلطی انہی کی کیوں نہ ہو، اللہ کے واسطے ان سے رشتہ رکھیے، ان سے محبت کیجیے۔ غلطی سامنے والے کی ہو سکتی ہے، آپ کی غلطی کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو آپ ان کو معاف کر دیجئے، چاہے وہ کچھ بھی غلط کیوں نہ ہو، آپ ان سے جا کر کے ملاقات کیجئے، سلام و کرام کیجئے اور رشتہ قائم کیجئے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلائی۔ تو اس وقت اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو بتانے آیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے جھگڑوں کو دیکھ کر کے اس بات کو اٹھا لیا، اب سے ایک کام کرو، آئندہ ہر رمضان ایک کام کرو، وہ یہ ہے کہ اب سے تم 30 روزے 30 دنوں میں اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اگر تلاش کرنا ہو تو آخری عشرے کے تاخ راتوں میں تلاش کیا کرو، بس اتنا کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا آخری عشرے کے
ताख रातों में तलाश करो तो इतना काफी हो जाएगा। एक मरतबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि आज की रात ताख रात है, आज की रात शब कद्र है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, क्योंकि हर इंसान गुनाहों का पुतला है। यहाँ तक कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि आयशा तुम्हें भी अल्लाह तबारक व तआला से माफी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। यहाँ तक कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला से माफी मांगते रहते हैं। दिन भर में 70 से ज्यादा मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? नबियों के सरदार सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे नबी भी अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करते थे, अल्लाह मुझसे भी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई होगी, अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे। बहरहाल मैं भी तो एक इंसान हूँ, इंसान के साथ शैतान रहता है, या अल्लाह जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी, या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। कितनी बड़ी बात है जब नबी खुद अल्लाह ताला से तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो हमारी तुम्हारी क्या बात है? हम तो दिन भर कई गुनाह करते रहते हैं, आंखों से गुनाह करते हैं, ज़बान से गुनाह करते हैं, गालियां वगैरह दे देते हैं, कितने कितने गुनाह करते हैं। मेरे भाइयों तौबा की जरूरत है। आखिर में हदीस बताते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ, जिसमें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात में सबसे ज्यादा किया जाने वाला अगर कोई अमल है जिससे अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है तो क़ियामुल लैल है। इबादतें बेहिसाब हैं, इबादत आप बैठ के कर सकते हैं, इबादत आप कुरान पढ़ के कर सकते हैं, तस्बीह करके इबादत कर सकते हैं, या फिर कुछ और तरीके से इबादतें कर सकते हैं, सदका और खैरात भी इबादतें ही हैं। लेकिन मेरे भाइयों इन तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। उसी नमाज का जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और कहा कि जो भी इस रात में क़ियाम करेगा, नमाज पढ़ेगा, क़ियामुल लैल करेगा, तो उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? दो चीजों की शर्त है। एक तो बिल्कुल भरोसे के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह ही मेरा खालिक है, अल्लाह ही मेरा मालिक है, अल्लाह ही है जो मुझे पैदा किया है। इस ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। और दूसरी शर्त एहतिसाब के साथ कि अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मैं नदामत करता हूँ, शर्मिंदा हूँ अपने गुनाहों पर, या अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों का इल्म सिर्फ और सिर्फ तुझी को है, तू ही मेरे गुनाहों को बख्श सकता है। ए अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, इसका इल्म सिर्फ मुझे और तुझे ही है, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। इन दोनों शर्तों के साथ अगर कोई इंसान उस रात को इबादत करता है या फिर क़ियामुल लैल करता है, नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम तर गुनाहों को माफ कर देगा। तो मेरे भाइयों आखिर में मेरा मशवरा यही है कि ये तो 5 रातें जागना है, 5 रातें जागना है लैलतुल क़द्र की तलाश में, और इन 5 रातों में दूसरी रातों से ज्यादा क़ियाम करने की कोशिश करें। ये बस मेरी राय है, क्योंकि दूसरी इबादतों से ज्यादा अल्लाह ताला को जो पसंद है और पसंदीदा इबादत क्या है? क़ियाम, ठहरना, खड़े रहना, खड़े रह करके इबादत करना। और क्या है इबादत? नमाज। तो नमाज के लिए ज्यादा वक्त निकालिए। आप कुरान भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह भी कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, दुआएं भी मांग सकते हैं, जो कुछ आपकी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है? क़ियाम को, आपके ठहरने को, आपके इस तरह हाथ बांधने को, अल्लाह के सामने खामोशी इख्तियार करके खड़ने को अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद करता है। और सबसे ज्यादा